السلام علیکم۔ ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرا باب نمبر 1 استکبار ایپیسوڈ نمبر 8۔ رجو آج بہت بڑی غلطی کر دی تو نے، شاہ کے کمرے میں اس طرح جانا۔ ایک بات تو مان لو، شمیر شاہ اور سجاد شاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مانا کہ شاہ کو انگریزی نہیں آتی، لیکن لہجے تو سمجھ آتے ہیں نا۔ تو بدتمیزی کر کے آئی۔ شاہ نے اف تک نہیں کیا۔ گاؤں سے ڈیری فارم جاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی۔ آج معمول کے طرح راستہ سنسان نہیں تھا، بلکہ بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ رجو، اگر شاہ نے آج لکھ کر بھیجا تھا تو اس کا مطلب رات کو بھی کچھ لکھ کر بھیجا تھا۔ اگر بیبی کے ہاتھ لگایا تو اب اس کی رفتار مزید بڑھ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر تک آ چکی تھی۔ سب سے پہلے مجھے آج کے کوڑے میں وہ خط دیکھنا چاہیے۔ وہ جلدی ایک ڈبے کے پاس آئی۔ ایک کوڑا دان ہی تھا۔ اس نے دیکھا رات ہونے کی وجہ سے اسے کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن اتنا اندازہ ہو چکا تھا وہ کوڑا دان خالی تھا۔ مطلب کاغذ بھی ابھی بھی کہیں گھر کے اندر ہی ہے، یا پھر کہیں بیبے کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا، اور بیبے کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، کہیں کسی کے پڑھوایا ہی نہیں ہو۔ رجو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ سفید چہرہ لے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ اماں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ بیبی کے چہرے پر غصہ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ زرد بلب کی روشنی نے بیبی کے چہرے کے تاثرات کو مزید واضح کر دیا تھا۔ رجو بوجھل دل کے ساتھ مدھم مدھم قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ سر جھکا ہوا تھا۔ یقیناً اماں کو شاہ کا خط مل گیا تھا اور بیبی نے کسی سے پڑھ لیا تھا۔ اس نے سوکھتے گلے کو تر کرنے کی عرض سے تھوک کو اندر نگلا کہا تھی۔ بیبی کی کھڑکدار آواز اس کی کانوں پر پڑی۔ فرشی پنکھے کی ہوا اس کے پیلے دوپٹے کو لہرانے لگی تھی۔ وہ بیبی، پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی ہوئی۔ اسے ایسے معلوم ہوئی تھی جیسے کسی کو کشتی سے بہتے دریا میں گرا کر باہر نکال لیا گیا ہو۔ میرے ساتھ آئی ہے رجو؟ ابا کی آواز نے اس کی سماعتوں کو چھوا تو اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے ابا تھے۔ رجو کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ابا اب آگے کو آئے۔ ہاں رجو میرے ساتھ تھی، ہم دونوں ابھی ہی آئے ہیں۔ ابا نے اماں کو مدھم سی مسکراہٹ چہرے ہر سجائے ہوئے کہا۔ ہاں تو سی پیو باپ دی بیٹی نو کسی دا خیال ہی نہیں ہے۔ میں پتہ کتنی پریشان بیٹھی سی۔ بیبی نے اب سر پکڑ لیا تھا۔ اب اس میں پریشانی والی بات کہاں سے آ گئی عارفہ؟ میری بیٹی باپ کے ساتھ ہی تو تھی، ابا نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ رجو کی سانس بحال ہوئی کہ بیبی کے ہاتھ خط نہیں لگا۔ اب وہ بھی ابا کا ساتھ دینے لگی۔ ہاں بیبی، تو بھی بیوی پریشان ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی شاہوں کا پان ہے، کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھا ہے؟ رجو نے اب چارپائی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن بیبی خفا سے اٹھ گئی تھی اور اندر چلی گئی۔ ابا نے اسے اشارہ کیا کہ بیبی کو منع کر کے آئے، تو رجو سمجھتے ہوئے اندر کی جانب چل گئی۔ یہ کمرہ تو کافی بڑا تھا، البتہ اس میں 3 چارپائیاں پڑی تھیں اور 2 لوہے پیٹیاں پڑی تھیں جس کے اوپر صندوق پڑے تھے۔ اس نے بیبی کو پیچھے سے آ کر گلے لگایا۔ چھڑ مینو، چھوڑ مجھے، بیبی نے اسے پیچھے کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ میں سب جانتی ہوں، تیرا ابا تجھے میری مار سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ تو میلے ہی میں تھی اور رمشا کے ساتھ تھی۔ اچھا نہ چل بیبی، ابھی معاف دے دے، رجو نے لاڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ تو ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھتی، ایک دن تجھے میری باتوں کی بڑی قدر ہوگی۔ بیبی نے وہی ہمیشہ دہرائے جانے والے الفاظ دہرائے۔ بیبی، ایک دن کی دیکھی جائے گی، اب معافی دے دے، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو بیبی ہمیشہ کی طرح ہنسی۔ تو ہمیشہ مجھے ایسے منا لیتی ہے، ہاں، اور تو مان جاتی ہے، بس تیری اسی بات پر فدا ہوں۔ رجو نے اسے پیار سے گلا لگایا۔ ہاں صحیح ہے، دونوں ماں بیٹی اب ٹھیک ہو گئی ہے، تے ابھی دی فکر ہی نہیں۔ رشید چہرے پر مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا۔ تسی دوئی بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اب وہ تینوں اسی مٹی کے بنے کمرے سے باہر نکل کر آ چکے تھے۔ باہر ویسے ہی 3 چارپائیاں بچھائی گئی تھی۔ رجو اور ابا چارپائی پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ عارفہ ان کے لیے کھانا لانے کے لیے گئی تھی۔ رجو، میں سالن گرم کر لوں؟
بیوی نے رجو سے کہا اور اندر پڑے گیس کے چولہے کے پاس چلی گئی تھی جو گیس کے سلنڈر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ابا تو نے بیوی سے جھوٹ کیوں کہا؟ رجو ابا کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ ابا بھی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہوا سے رجو کا دوپٹہ ہل رہا تھا۔ اس نے پلا کر سرد دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میرا بچہ تو میرے ساتھ ہی تھی، ابا نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن اب اس منہ ہی میں بات رہ گئی جب ابا نے اسے مزید بتایا۔ اولاد کو لگتا ہے کہ وہ ماں باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور وہ جو بھی کام کر رہے وہ کسی کو علم نہیں۔ پتر ذاتی ایسی ہے جس کو علم ہوتا ہے۔ خدا کو اپنے بندے کی ہر بات کا علم ہوتا ہے اور والدین کو اپنے اولاد کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ پتر بچپن سے لے کر اب تک تجھے اپنی ان آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے دیکھا ہے، ان ہاتھوں میں تجھے گڑیا کھلایا ہے، تیری چال چلن سے واقف ہوں۔ پتر جس دن تیری قدم ڈگمگائے گی اسی دن تیرے باپ کو سب سے پہلے علم ہوگا۔ ضرور نہیں وہ تجھے بتا نہیں رہا تو وہ کچھ جانتا نہیں، وہ تیری چال چلن سب دیکھتا ہے۔ میری بچی تو میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو جانتی ہے ماں جو ہوتی ہے نہ وہ نرم دل ہوتی ہے، وہ جب جان جاتی ہے تو وہ باپ کو نہیں بتاتی کیونکہ باپ سخت دل ہوتا ہے، ایسا روایات کہتی ہے، لیکن باپ بھی سب جان جاتا ہے۔ بس وہ حیرت کے مارے اس بات کو دل کے کسی نکر کونے میں دفن کر کے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا کہ اس کی اولاد ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس کی اولاد کے ہر عمل پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ میری بچی آج جب تو میرے آگے 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 آ رہی تھی تو مجھے میری بچی کی چال چلن بدلی ہوئی نہیں لگی، اس لیے کہا تو میرے ساتھ تھی۔ رجو کا دل کیا ابا کو سب بتا دے، ابا سے مت چھپائے کہ شاہ نے گڑا بھیجا، شاہ نے چوڑیاں دی، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی اور ابا کو بس آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ دل کیا رو دے، دل کی بات چیخ چیخ کر کہ شاہ بڑے ہیں، اگر ان کی نظر مجھ پر پڑی تو اچھا، ہن روٹی کالو پیو دی بعد میں لاڈ کر لینا۔ بیوی کے ہاتھ میں روٹی اور سالن تھا۔ رجو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بیوی نے ان کے آگے روٹی رکھی۔ آج کے دن کی کرنیں ایک نئی امید کے ساتھ نمودار ہو چکی تھی۔ آسمان پر ہلکا نیلا رنگ چھایا ہوا تھا۔ ہوا کی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہوا میں گرد بھی تھی لیکن گرمی کا زور بھی صبح صبح ہی تھا۔ رجو سارا کام آج اچھے سے کر لینا، شاہ کے مہمان آنے ہیں آج اور مجھے ڈائننگ ہال میں ذرا گند نہیں چاہیے، بنا اسے سختی سے کہہ رہی تھی۔ ہاتھ کمر پر باندھے وہ حکم صادر کرنے میں مصروف تھی، جبکہ رجو کے ساتھ ایک اور لڑکی جس کا نام شیلا تھا کام کرنے میں مہو تھی، جبکہ رجو دل ہی دل میں بینا کے پکوڑے تیار کر چکی تھی۔ بینا دیکھ میلے والے دن تو مجھے جلدی جانے دیا کہ میری سہیلی انتظار کر رہی ہوتی ہے، رجو نے بھی جارگی سے کہا، جبکہ بینا کے چہرے کے تاثرات ذرا برابر نہ بدلے۔ وہ مایوس ہو کر پھر سے کام کرنے لگی۔ تقریباً شام کا وقت تھا جب وہ فارغ ہوئی اور فارغ ہوتے ساتھ ہی ہمشا کی طرف چل گئی اور اس کے بعد وہ دونوں میلے کے لیے نکلی تھے۔ آج اس نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، معمول کی طرح اس پر بھی شیشے کا کام ہوا تھا۔ ہرا پراندہ کمر پر تھا۔ شام کا وقت تھا، پرندے بھی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ کبھی کبھی رجو کو اپنا آپ ان پرندوں کی مانند لگتا تھا جو روز شام کو اپنے گھر جاتے تھے، پر کبھی کسی بھی وقت شکاری کا شکار ہو سکتے تھے۔ آج ان دونوں کا جھولے لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج وہ خصوصی طور پر میلے کی دکانوں سے چیزیں خریدنے آئے تھے۔ جھولے ایک فاصلے پر شاہوں کی زمینوں پر لگے تھے، جبکہ دکانیں دربار سے شروع ہو کر چاروں طرف پھیل جاتی تھی۔ میں نے آج ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، رجو چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں دربار پہنچ چکے تھے۔ کافی رش ہو گیا، اب باقی 2 دن اور بھی بہت رش رہنا ہے۔ کہیں گانے لگے ہوئے تھے تو کہیں کوئی شربت والا شربت کی مشہور دے رہا تھا، کہیں کوئی قوالی گا رہا تھا۔ جھولوں میں بیٹھے لوگوں کی چیخیں دور تک سنائی جا سکتی تھی۔ چل آنا، چلتے ہیں جھولوں پہ،
رمشا اب اسے ضد کر کے کہہ رہی تھی، تیرا دل بڑا نہیں نا، اب بس کر دے، میں تجھے شاہو کے پیسوں سے چیزیں لے کر دیتی ہوں۔ رجو نے اس دکانوں کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ شور کے باعث اسے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی دکانوں کی طرف آئی۔ دکانوں پر عورتوں، مرد اور بچوں کا رشتہ، زیادہ تر عورتیں پیتل کے زیورات والی دکانوں پر دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک دکان پر آئی جہاں کانوں پہ پہننے والے جھمکے، انگوٹھے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ بھائی یہ دکھاؤ، رجو نے شیشے کے اوپر سے شیشے کے اندر پڑی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ڈبہ نکال کر رجو کے آگے رکھ دیا۔ رجو نے اس میں سے ایک کالے موتی والی انگوٹھی ہاتھ میں ڈال کر دیکھی۔ وہ یقیناً اس کے ہاتھ پر خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، خرید لو، رمشا نے کہا۔ رجو مسکراتے ہوئے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ان کالے موتیوں میں کسی کی کالی سیاہ آنکھیں یاد آ رہی تھی، لیکن اس نے انگوٹھی فوراً اتار کر رکھ دی۔ نہیں، مجھے نہیں خریدنی، چلو آگے چلے۔ رجو کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اسے ان کالی آنکھوں کے پیچھے کا لادر کہیں نظر آ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ رمشا نے اسے پوچھا، جو اس کا ہاتھ کھینچ کر آگے کو چل دی تھی۔ پتہ نہیں، میں بھٹک رہی تھی، شاید اس لیے چھوڑ دی وہ، اس نے واضح ہی کہا، لیکن اتنا مدم کہا گیا تھا کہ رمشا کی سماعتوں کو نہ چھوا۔ آگے چلتے چلتے وہ لنگر خانے کے پاس آ چکی تھے۔ یہ لنگر خانہ دربار کے قوبی طرف تھا۔ وہاں موجود شخص نہ جانے کیوں اسے اس نفرت سی ہو رہی تھی، یا نفرت کی آڑ میں وہ اپنی جذبات کو کہیں چھپا دینا چاہتی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، اس کے پاس اور بھی لوگ موڑوں پر بیٹھے تھے۔ اس نے آج شلوار کرتا پہنا تھا، سفید کرتا، سفید رنگت، لیکن دل سیاہ۔ رجو یہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت سجاد نوکروں کو حکم دے رہا تھا کہ کھانا کیسے دیا جائے گا۔ اس نے بھی سفید رنگت کا سوٹ پہنا رکھا تھا۔ رجو نے آنکھیں گھما لی تھی۔ شمیز نے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ آج اس نے بالوں کو جیل لگا کر کھڑا نہیں کیا تھا۔ آج اس کی سلکی سیاہ بال ماتھے پر آ رہے تھے۔ بالوں کا بب بنا ہوا اس کی آنکھوں پر چھاؤ کر رہا تھا۔ ان بالوں کو وہ بار بار پیچھے کر رہا تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں بھی اینک لگا کر بیٹھا ہے، بس دکھانا چاہتا ہے کہ سب سے مختلف ہے۔ رجو منہ میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ رمشا ایک دکان پر چیزیں دیکھ رہی تھی۔ لنگر خانے کے پاس ابھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ بچے قطار میں برتن ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ عورتوں کی قطار الگ تھی اور مردوں کی قطار الگ تھی۔ شمیش کے پاس سجاد کے اسی دن والے دوست بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ جس کے ہاتھ میں اسٹیل کا برتن تھا، وہ بھاگتے ہوئے قطار توڑ کر آگے آ گیا تھا۔ بہت سے بچے اسے دیکھنے لگے۔ سجاد شاہ کے پیچھے جو کیمرہ مین کھڑا تھا وہ ویڈیو بنانے میں مہو تھا، لیکن اس بچے نے شاید اس کی ویڈیو میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے کیمرہ بند کر لیا تھا، جبکہ سجاد شاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ شاہ اسے باہر نکالنے کا حکم نہیں دے رہا تھا، اس نے تو اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب وہاں جو لوگ متوجہ نہیں بھی تھے، سب متوجہ ہو چکے تھے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک شاہ نے ایک عام سے بچے کو گود میں اٹھایا تھا۔ ایسا ممکن تھا؟ ہاں، شمیش کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی کام پہلی دفعہ ہونا ہی ہوتا، تو اب کیوں نہیں؟ رجو کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ صرف دکھاتا ہی نہیں، وہ ہے بھی سب سے الگ۔ رمشا جو اس وقت دکانوں کی چیزیں دیکھنے میں مہو تھی، اب رجو کو اس کا جواب دے رہی تھی۔ شمیش وہاں تک گیا جہاں لنگر کی دیگیں پڑی تھیں۔ وہاں بہت سے باورچی آگے کو آئے، لیکن شمیش نے سب کو مسکراہٹ کے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ سب اس کی تائید کرتے ہوئے پیچھے کو ہو گئے۔ شمیش نے بچے کو گود سے نیچے اتارا اور اس کا بطن اسے پکڑ لیا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص اپنے سفید کپڑوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اب ان دیگوں سے ڈھکن اتار رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے 4 مختلف قسم کے دیگوں سے ڈھکن اتارے۔ اب اس نے بچے کو دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ 6 سال کا بچہ اس کی زبان نہیں سمجھے گا، اس لیے اس نے ڈھکن اتارتے اب اس نے بچے سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا،
کہ اسے کیا چیز چاہیے۔ وہاں ایک بریانی، ایک زردہ چاول، دال اور آلو گوشت کی دیگیں تھی۔ بچے نے زردہ چاول کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو شمیز نے اسے مسکراتے ہوئے نیچے اتارا اور ایک طرف بڑا چمچ اٹھا کر اسے چاول ڈال کر دیے۔ اس بچے کے چہرے کی خوشی اس کی مسکراتی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ وہاں بہت سے دیگیں موجود تھیں لیکن سب میں بس یہی 4 چیزیں تھیں۔ وہ بچہ اس سے چاول لے کر بھاگ گیا تھا۔ سب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تھا۔ سب گواہ بنے تھے کہ شاہ کا اتنے سال کا بنا ہوا نظم و ضبط آج ایک شاہ نے توڑ دیا تھا۔ شمیز جب واپس مڑا تو سجاد جا چکا تھا۔ اس کے دوست بھی شاید اس کے ساتھ ہی نکل چکے تھے۔ شمیز نے وہاں کھڑے سبھی نفوذ کو غور سے دیکھا تھا۔ اسے گور رہے تھے۔ کیا اس نے کچھ غلط کر دیا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے سجاد کو یہاں وہاں تلاش کرنا چاہا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ وہ ایک ہی گاڑی پر آئے تھے۔ اب اگر سجاد نہیں تھا تو اسے واپس پیدل جانا پڑنا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گیا اور لنگر خانے کی چبودرے سے اتر کر اب لوگوں کا بھیڑ میں آ گیا۔ رجو کا تو اب تک منہ ہی بند نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں سے لوگوں کی بھیڑ میں سے ہوتا ہوا اب دربار سے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کی نظریں اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ کیسا دیا پھر شاہ صاحب نے؟ رمشا کی آواز پر رجو سخت بے مزہ ہوئی تھی۔ ہاں اب شاہ حویلی تو پہنچ لے۔ آج ہی پہلے ٹکٹ سے امریکہ نہ بھیجاتے؟ میرا ناوی رجو نہیں دیکھا نہیں سجاد شاہ کس قدر غصے میں نکلا؟ رجو نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔